سگریٹ پینے والوں کو دیکھ لو نا. میں نے ایک سگریٹ پینے والے سے کہا یہ پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں, یہ ہو جائے گا 60 سال کے بعد حال دیکھو. کہہ رہے موت کا ایک وقت اللہ نے طے کیا ہوا ہے. دیکھو تقدیر کا لیبل کہاں لگا دیا, اپنے آپ کو مطمئن. میں نے کہا پھر ٹرک کے نیچے آ جاؤ, گینز بک آف ورلڈ میں نام آئے گا کہ اس کا وقت, اس موت کا وقت لکھا ہوا نہیں تھا, پھر بھی ٹرک کے نیچے آیا اور مرا نہیں. کتنا زبردست کامیابی ہو جائے گی. تو ٹرک کے نیچے کبھی نہیں کھڑا ہوگا یہ سوچ کے کہ تقدیر میں ایک ٹائم لکھا ہوا ہے, یہ سوچ کے کبھی بھی ٹرک کے نیچے آنے کی کوشش نہیں کرے گا. تو 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ کہ جن کے پاس اچھی گائیڈنس ہو, دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بری گائیڈنس ہے جو شیطانی قوتیں ہیں, اور تیسرے وہ جن کے پاس سرے سے کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں, ان کو ان کا نفس اور بالآخر شیطان مسلط ہو کے دائیں بائیں لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اچھی گائیڈنس ہے, جو لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں, وہ صرف اور صرف پیغمبروں کا راستہ ہے, اور اس گائیڈنس کے لیے اللہ نے آسمان سے پیغمبروں کو بھیجا ہے. دنیا میں سب سے پہلا انسان جو آیا وہ پیغمبر تھا. کیوں؟ دیکھو اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ انسانوں کو پیدا کرتے, جب انسان گمراہ ہونا شروع ہوتے تو پیغمبر کو بھیج دیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ پہلا انسان ہی پیغمبر کیوں؟ یہ سوال سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پہلا انسان ہی اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجا, حالانکہ اس وقت تو کوئی امت ہی نہیں ہے. بھائی پیغمبر آتے ہیں امت کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے, لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. ابھی لوگ ہی نہیں ہیں دنیا میں, کوئی شخص نہیں ہے, اور پہلا انسان پیدا ہو رہا ہے تو اللہ اسے کیا بنا رہے ہیں؟ نبی بنا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس میں کیا مصلحت ہے؟ اس میں مصلحت یہ ہے کہ اگر ایک انسان بھی بغیر نبوت کے پیدا ہو جاتا, وہ یہ کہہ سکتا تھا مجھے سمجھانے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا, لہذا میرے پاس کوئی گائیڈنس نہیں تھی. تو اے اللہ جب میرے پاس گائیڈنس ہی نہیں تھی تو مجھے کس بات کی بنیاد پہ جہنم کی آگ میں پھینک رہا ہے؟ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے پیغمبر کا انتظام پہلے کیا اور انسانوں کو بعد میں پیدا کیا ہے. آپ جب کسی کو کوئی رخ دیتے ہیں, کسی شخص نے جب سفر کرنا ہوتا ہے تو گوگل میپ پہلے کھولتا ہے یا سفر شروع کرنے کے بعد کھولتا ہے؟ وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہم سفر شروع کرنے کے بعد کھولتے ہیں. وہ اس لیے کھولتے ہیں کہ آپ کو رخ پتا ہوتا ہے کہ جانا کہاں ہے. آپ کہتے ہیں چلو روڈ پہ نکلو پھر کھولیں گے میپ. لیکن اگر آپ کو سرے سے یہی نہ پتا ہو کہ جانا لانڈی جانا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ لانڈی ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے, تو میپ پہلے کھولو گے پھر سفر کرو گے, یا سفر پہلے شروع کر دو گے میپ بعد میں کھولو گے؟ میپ پہلے کھولو گے, یا کسی سے پہلے پوچھو گے نا کہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے پیغمبر کو بھیجا, پیغمبر کی اہمیت بتانے کے لیے کہ پیغمبر کے بغیر یہ دنیا یتیم ہے, پیغمبر کے بغیر یہ دنیا سیدھے راستے پر, بولو بھائی, نہیں چل سکتی. اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, اس وقت دنیا میں اگر کوئی خیر ہے, گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ پیغمبروں کی وجہ سے ہے. دیکھو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گل ویلے دی تے پھل موسم دا والی بات کروں. یہ مثال سمجھتے ہیں؟ میں اگر کتابوں کے حوالے دوں پیچیدہ بحث ہو جائے گی. چند ایک بہترین دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. انسان اس وقت زیادہ تہذیب یافتہ سمجھا جاتا ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ایجوکیشن ہے, تعلیم ہے. جتنا پاس کی طرف جائیں تو خود دنیا یہ اعتراف کرتی ہے کہ تعلیم سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن عجیب بات ہے, گوروں نے بھی اس پہ اشکال ظاہر کیا ہے کہ ہم جتنا پاس کی طرف جائیں گے فیملی سسٹم مضبوط ہوتا نظر آئے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور جتنا فیوچر کی طرف جا رہے ہیں یہ سسٹم تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر پہلے تہذیب کم تھی تو لوگوں کے خاندانی نظام مضبوط کیوں تھے؟ ان کو کس نے گائیڈ کیا؟ نہیں آ رہی بات؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. بھائی ان کے پاس گائیڈنس کہاں سے آئی کہ زنا سے بچو؟ یہ گائیڈنس کس نے دی ان کو؟ نہیں آ رہی بات؟ بھائی پہلے کیا کوئی اقوام متحدہ تھی جس نے پوری دنیا کو ایک میز پہ جمع کر کے ایک لا بنا کے دے دیا ہو؟ بھائی کچھ بولنا پڑے گا آپ کو. نہیں تھی نا.
کوئی ایسا یعنی لوگوں میں لنک تھا واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک پہ کمپین چلی ہو کہ بھائی لوگ زنا سے بچیں گے, اور جب کوئی مرد بالغ ہوگا تو وہ کیا کرے گا, باقاعدہ نکاح کا پیغام بھیجے گا, اور باقاعدہ میرج سسٹم کو کیا کریں گے, ہم معاشرے میں پروموٹ کریں گے. نکاح کا رجحان کسی کی گائیڈنس کے بغیر کسی قوم میں پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر انسان ایک جنگلی مخلوق ہے تو انسان کو جنگلی جانوروں کی طرح رہنا چاہیے, جوڑے بنا کے پیئرنگ کر کے انسان نہیں رہنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جتنا پاس کی طرف جائیں گے آپ کو زنا کم نظر آئے گا, اور فیملی سسٹم ہر قوم میں, چائنیز میں, جیپنیز میں, فلپائن میں, ہر قوم میں ان کو یہ گائیڈ کس نے گائیڈ کیا؟ اس سے صاف پتہ, حالانکہ کوئی یونیورسٹیاں نہیں تھیں, ایجوکیشن بالکل بھی نہیں تھی, اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو پہلا انسان آیا اس نے چونکہ نکاح کر کے زندگی گزاری, اسی نے نکاح کو پروموٹ کیا. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. پھر پیغمبر دنیا میں آتے رہے اور قوم کو زنا سے بچنے کی تلقین کرتے رہے. یہ پیغمبروں کی گائیڈنس تھی جس کی وجہ سے چچا, ماموں, خالہ, پھپھی, نانی, ساس, سسر, یہ رشتے وجود میں آئے ہیں. یہ گائیڈنس جب ختم ہوتی چلی گئی تو دنیا اس وقت اعلیٰ معیاری تعلیم حاصل کر رہی ہے, مگر اتنی بد تہذیب ہو چکی ہے, اتنی بد تہذیب کہ وہ اپنے فیملی سسٹم کو برقرار نہیں رکھ سکی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں پیغمبر آتے رہے ہیں اور وہ انسانوں کو تہذیب کی تعلیم دیتے رہے ہیں, اور پیغمبروں کی گائیڈنس کے بغیر انسان مہذب اور تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہمارے ہاں دولت کو اور تہذیب کو ایک ہی چیز قرار دے دیا گیا ہے. یہ بڑی مصیبت ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی اب بہت تہذیب ہے. لوگ 3 پیس سوٹ اور ٹائی کو کیا سمجھتے ہیں؟ تہذیب. اور رکشے والے کو کیا سمجھتے ہیں؟ بد تہذیب. غربت اور بد تہذیبی میں زمین آسمان کا بولو بھائی فرق ہے.